چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. چلیں جی آپ سب کو ایک دفعہ پھر الحمدللہ ہماری کوئی تقریباً ایک ہفتے کی تاخیر کے بعد بلکہ 2 ہفتوں کی تاخیر کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارا یہ والا لیسن جو ہے یہ ویک میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ تو باقی لیسنس تو لیتے ہیں، لیکن ہمارا کیونکہ آئی تھنک آخری کلاس ہماری 30 جولائی کو ہوئی تھی، اور پھر عید کے وقفے کے بعد انشاءاللہ اب ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارا وقفہ بہت زیادہ تھا تو اسی لیے میں تھوڑی سی دہرائی کروں گا. دہرائی کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی مجھے کوئی بھی ایک نقطہ جو کہ آپ کو پچھلی کلاس سے یاد ہو، وہ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں سب کے ساتھ. پہلے 1-2 منٹ ذرا ہم اس طرح ریویژن کر لیتے ہیں، پھر میں بھی دہرا دیتا ہوں انشاءاللہ. لیکن آپ میں سے کوئی بھی اگر بتانا پسند کرے کہ اس کو کوئی ایک چیز جو کہ پچھلے لیسن میں سے یاد ہے جو ہم نے پڑھی تھی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب. جی سر پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک عبداللہ بن مبارک کا ایک قول پڑھا تھا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال علم حاصل کیا اور 30 سال میں نے ادب سیکھا. جی وہ میری تصحیح کی تھی کسی نے کہ وہ سفیان الثوری کا قول تھا، وہ عبداللہ بن مبارک کا قول نہیں تھا. اللہ جزائے خیر دے. مجھے یاد نہیں ہے کہ انہوں نے میری تصحیح کی تھی، لیکن بہرحال میری تصحیح کی گئی تھی کہ وہ قول، مجھے شور نہیں تھا کہ وہ قول کس کا ہے، لیکن بہرحال مقصد یہ ہے کہ اس چیز پہ غور کیا جائے جو کہ انہوں نے بتایا. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. وہ قول نیت کا ہے. اچھا وہ قول نیت کا ہے، ٹھیک ہے. بہرحال مقصد یہ ہے کہ اس قول پہ غور کیا جائے کہ اس قول کا کہنا کیا ہے. جی کسی اور کو کوئی چیز یاد ہو پچھلے درس میں سے، پچھلے لیکچر میں سے؟ لیکن میں تو ریوائز کر ہی دوں گا، لیکن مقصد ہے کہ آپ تھوڑا سا ذرا ذہن دوڑائیں، اور اگر آپ نے کچھ نوٹس بنائے ہوئے تو اس میں سے دیکھ کے کوئی سی بھی چیز شیئر کیجیے تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور باقیوں کو بھی فائدہ ہو. سر اس میں دوسری چیز جو یاد پڑ رہی ہے وہ یہ ہے کہ علم کا مقصد کیا ہے حاصل کرنے کا، وہ ڈسٹرکٹیو ہے یا کنسٹرکٹیو ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعین کرنا پہلے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ نے کچھ ہسٹری بتائی تھی جس میں ہٹلر اور اس کے سارا کس طریقے سے یعنی یہ ڈاکٹرز اور نرسز وغیرہ نے اس کو یوز کیا ڈسٹرکٹیو فیکٹریز میں، تو یہ چیز ایک آپ نے بتائی. جی بالکل ٹھیک ہے. چلے جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں. پچھلی کلاس میں جو مجموعی طور پہ بات کی تھی میں اس کو آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں. بیسیکلی جو سب سے اہم چیز ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کی تھی وہ عبادت کا مفہوم تھا، اور میں نے آپ کو جو تعریف دی تھی وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تعریف تھی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ عبادت ایک ایسی جامع اصطلاح ہے، اور یہ ظاہری اور باطنی اعمال اور اقوال کے لیے بولا جاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو ما یحب اللہ و یرضاہ، جس سے اللہ کو محبت ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح آپ، اور سب دوسری اہم چیز جو ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ کس طرح اپنے مباح اعمال کو بھی آپ جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں عبادات میں. اس حدیث کے حوالے سے جو کہ مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اور عبادت کے مفہوم کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ بات سمجھی تھی. اچھا جی، اور یہ ابن قیم کا قول میں نے آپ کو بتایا تھا مدارج السالکین کا، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اللہ کے سب سے مقرب ترین بندے وہ ہیں جو کہ اپنے مباح اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیتے ہیں. اور پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا مقصد بھی یہی ہے، اور اللہ نے بھی ہمیں ترغیب اسی طرف دی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو سورہ انعام کی آیت کی طرف اشارہ کیا تھا جس میں اللہ فرماتے ہیں قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. ٹھیک ہے جی، یہ کچھ اہم چیزیں تھیں جن کی ہم نے بات کی تھی.
آج انشاءاللہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو وہ 4 نقطے بتانا چاہ رہا ہوں جن نقطوں پہ آج ہم نے بحث کرنی ہے، جو نقطے ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ آج کے لیسن آبجیکٹیوز جو ہیں وہ آپ کے سامنے کلیئر ہو۔ سب سے پہلی چیز جس پہ ہم بات کریں گے آج، وہ یہ آپ کے سامنے گرین کلر میں نے سوالیہ انداز کے سامنے بھی رکھا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ علم کا حصول عبادت کیسے ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم اس سوال کا جواب دیں گے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ہم دیکھیں گے وہ ہے علم کی فرضیت۔ کیا علم فرض ہے؟ کیا علم حاصل کرنا مستحب ہے؟ کیا علم حاصل کرنا مباح ہے؟ یا پھر اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ ٹھیک ہے، تو پہلا سوال علم کا حصول عبادت کیسے ہے، دوسری چیز ہم دیکھیں گے کہ علم کی فرضیت کیا ہے، تیسری چیز ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ عمل سے پہلے علم کا ضروری ہونا کیوں ہے، یہ وہ تیسرا سوال ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اور جو چوتھی چیز جس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے آج، وہ ہے علم حاصل کرنا کتنا فرض ہے۔ کیا سارے کا سارا علم ہر مسلمان کو حاصل کر لینا چاہیے؟ علم الوحی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا پھر کچھ علم ہے۔ اور پانچویں چیز اور آخری چیز جس پہ آج ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے انشاءاللہ، وہ ہے دنیاوی علوم کہاں پہ آتے ہیں۔ اس ساری بحث میں دنیا کی ایجوکیشن جو ہے، جو ایکیڈیمک ایجوکیشن ہے، وہ کس کھاتے میں آئے گی، اس کا کیا معاملہ ہے، علماء نے اس کے بارے میں کیا بات کی ہے، اور یہ جو جس علم کی بات ہو رہی ہے کیا یہ علم وحی ہی ہے یا پھر اس سے مراد دنیاوی علم ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 5 سوال جلدی سے میں دہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1 علم، پہلا سوال علم کا حصول عبادت کیسے ہے۔ نمبر 2 علم کی فرضیت کیسے ہے۔ نمبر 3 عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4 علم کتنا فرض ہے، اور نمبر 5 دنیاوی علم کا کیا معاملہ ہے، کہ کیا حیثیت ہے، دنیاوی علوم کی کیا حیثیت ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات میں آپ سے کروں گا آج، وہ یہ پہلا نقطہ ہے کہ علم کا حصول عبادت کیسے ہے۔ دیکھیے، اور اس سوال کو ہم کیوں مخاطب کر رہا ہوں میں، کیونکہ جو ہمارے اس بک کے آتھر ہیں شیخ بکر ابو زید، انہوں نے اپنی کتاب کے پہلے باب کا آغاز ہی اسی چیز سے کیا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ جو آپ متن دیکھ رہے ہیں العلم العبادہ، اس سے مراد ہے علم عبادت ہے، یعنی کہ علم کا حصول عبادت ہے۔ تو اب یہ تو انہوں نے ایک بات کر دی، لیکن علماء نے اس کی شرح میں اس چیز کو سمجھایا ہے کہ آخر علم کا حصول عبادت کیسے ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک تو باقی عبادات تو ہیں، لیکن بہرحال علم عبادت کیسے بنتی ہے، اس کو ہم کتاب و سنت ہی کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے تو اس کے بہت سارے دلائل ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے اور کچھ جو موٹے موٹے دلائل ہیں وہ آپ کے میں سامنے رکھوں گا، جو کہ مشائخ نے ان کتب کی شرح وغیرہ میں بھی درج کیے ہیں۔ سب سے پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ مجادلہ کی رکھی ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 58 ہے، آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بلند کریں گے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اہل ایمان میں سے اور ان میں سے جن کو علم دیا گیا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس آیت سے علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، یعنی کہ آپ اس نقطے پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے درجے بلند کرنے ہیں کن لوگوں کے، جن کو علم دیا گیا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز سے درجہ بلند ہو رہا ہے تو در حقیقت وہ چیز عبادت سے کم نہیں ہو سکتی، کیونکہ عبادت ہی ہے جو کہ درجات کو بلند کرتی ہے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت سارے نصوص میں سے پہلی دلیل ہے جو کہ کس سوال کا جواب دے رہی ہے، کہ کس سوال کا جواب دے رہی ہے؟ سوال ہمارا کیا چل رہا ہے جی، علم کا حصول عبادت کیسے ہے، پہلی دلیل۔ دوسری دلیل آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سنی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب اس حدیث سے کافی سارے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ، اور ان سوالات کو محدثین نے بہت بحث کی ہے، اس حدیث کی جو شروحات ہیں اس پہ کافی زیادہ انہوں نے بحث کی ہے، لیکن بہرحال اس وقت اس حدیث کو لانے کا سبب جو ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ
ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ دین کا علم حاصل کرنا عبادت کیسے ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ علماء اس چیز کو سمجھاتے ہیں. شیخ صالح عثیمین نے اپنی اس کتاب کی شرح میں, شیخ بکر ابو زید کی جو کتاب ہے اس کی شرح میں, جو کہ شیخ صالح بن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث پہ آپ غور کریں, اور یہ نقطہ سمجھنے والا ہے, اور آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں, جب کلاس میں آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں کہ یہ نقطہ بہت سمجھنے والا ہے, تو آپ سمجھ جائیں کہ کوئز, مڈز اور فائنلز میں وہ میں آپ کو ایک صریحتاً اشارہ کر رہا ہوں کہ اس سے میں انشاءاللہ چیزیں دوں گا, کیونکہ اہم چیز ہے تو اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے. اس حدیث سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا ایک عبادت ہے؟ علماء سمجھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے, اللہ رب العزت نے ایک چیز کو فرض کیا ہے, تو اگر ایک چیز فرض ہے تو وہ اس کو اگر ہم نہ کریں, فرض چیز کو نہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ کون مجھے بتائے گا؟ جی کون بتائے گا؟ فرض چیز کو نہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا, وبال ہوگا. بالکل صحیح کہا. یعنی کہ اللہ نے ایک چیز کو فرض کیا ہے اور اس فرض چیز کو ہم نہ کریں تو وہ حرمت میں آ جاتی ہے بات, وہ حرام ہے ایک فرض چیز کو پورا نہ کرنا. اگر آپ اس کے برعکس دیکھیں, دی ادر سائڈ آف دا کوائن دیکھیں, کہ اگر ایک چیز فرض ہے تو اس کو کرنے کا کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. تو اگر ثواب ملے گا تو پھر وہ لازمی طور پہ ایک عبادت کا عمل شمار ہونا چاہیے. تو اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ فرض ہے اس لیے اس کو پورا کرنے سے ثواب ملتا ہے, اور اسی لیے کیونکہ اس کو پورا کرنے سے ثواب ملتا ہے اسی لیے یہ ایک عبادت کا عمل ہے, اور بلکہ بہترین عبادت کا عمل ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ٹھیک ہے جی. تو یہ دوسری دلیل ہے جو کہ ہمارے پہلے سوال کا جواب دے رہی ہے کہ علم کا حصول عبادت کیسے ہے. پھر ایک بہت لمبی حدیث ہے جس کا آگے بھی میں اشارہ کروں گا, یہاں پہ میں نے صرف اس کا انگریزی ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کا مفہوم یہ ہے کہ علم حاصل کرنا جو ہے یہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے, اور جو بھی اس علم کو حاصل کرنے کے راستے پہ چلے گا, سہل اللہ طریقہ, مجھے میرے ذہن میں متن نہیں آ رہا, لیکن اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے. تو جنت کا راستہ جس عمل پہ چلنے سے آسان ہو جائے وہ عبادت کیسے نہیں شمار ہو سکتا. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے کے راستے کو جنت کے لیے آسانی والا ایک سبب بنا رہے ہیں, تو یقیناً یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا. جی فرض کی بھی اقسام ہے. اس سوال کو بھی میں نے آپ کو اسی لیے شروع میں بتا دیا کہ آج ہم کن کن سوالوں کو جواب دیں گے. یہ جو علم کی فرضیت کا میں نے آپ کو کہا ہے کہ علم فرض ہے, تو اس پہ ہم اس چیز کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ علم کتنا فرض ہے. اس چیز آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کی طرف انشاءاللہ ہم آج ضرور آئیں گے. اچھا جی, اگلی چیز, یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. یہ سند کے اعتبار سے صحیح درجے کو نہیں پہنچتی, کچھ علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے, لیکن امام نووی کے مطابق ہی رحمہ اللہ ہم فضائل کے لیے ضعیف احادیث کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے, میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں. اول تو میری کوشش ہوتی ہے کہ صحیح احادیث کے علاوہ کوئی حدیث نہ رکھی جائے, لیکن آپ طلاب علم ہیں سارے, آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ امام نووی کا بہت مشہور یہ ایک اوپینین ہے. کیا اس حدیث سے مراد تمام قسم کا علم ہے, یعنی دینی اور عصری؟ عصری سے مراد آپ کا کنٹمپریری دنیاوی علم مراد ہے آپ کی فرحان صاحب؟ دیکھیے میں اس کی طرف آؤں گا انشاءاللہ, باری باری ان سب کو ہم آج ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. یہ بالکل ہمارے ڈسکشن میں آج موجود ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. یہ نقطہ آپ ذہن میں رکھیے کہ امام نووی کے مطابق ضعیف احادیث کو فضائل کے مقاصد کے لیے لایا جا سکتا ہے. بہرحال کچھ محققین کے نزدیک ایسا بھی درست نہیں ہے, لیکن بہرحال جو کبار علماء ہیں, پرانے ہمارے قدیم علماء میں سے, اپنے ذرا مائک میوٹ کر لیجیے پلیز, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سب اپنے مائک میوٹ کر لیں پلیز, جزاکم اللہ خیر. اچھا جی, اب حدیث کا مفہوم کچھ ایسے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کو بھی علم حاصل کرتے ہوئے موت آ لے, اس حال میں کہ وہ علم حاصل کر رہا ہو اس نیت کے ساتھ کہ وہ دین کی تجدید کر سکے,
تو اس میں اور انبیاء میں ایک درجے کا فرق ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ غور کریں ذرا اس حدیث پہ کہ اگر آپ اور یہیں پہ آج آپ اپنی نیت کی تصحیح بھی کریں کہ اگر آپ علم اس نیت سے حاصل کر رہے ہیں، آپ علم اس نیت سے حاصل کر رہے ہیں کہ آپ اس دین کی تجدید کرنا چاہتے ہیں، تو آپ انشاءاللہ اگر اس حالت میں ہمیں موت آ لے تو انبیاء میں اور ہم میں ایک درجے کا فرق ہوگا. اور ایک سلف سے پوچھا گیا کہ آپ علم کب تک حاصل کریں گے، تو انہوں نے فرمایا حتی الممات، انشاءاللہ موت کے آنے تک. اور ایک سلف سے یہ بھی منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے پسند ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہو، یعنی کہ میں نوٹس لے رہا ہوں، علم حاصل کر رہا ہوں، جب موت کا فرشتہ مجھے لینے آئے. ان کی سوچ اور ان کے عزائم بہت بلند ہوا کرتے تھے. اگر آپ اسلاف کا رویہ دیکھیں علم کو لے کے تو وہ بہت جو ہے وہ ہوا کرتا تھا. خاص طور پہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ میں سے شوق رکھنے والے جو مطالعے کا شوق رکھتے ہیں، امام نووی کی آپ بایوگرافی پڑھیں، ان کی زندگی آپ دیکھیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دن میں 12 لیسنز پڑھا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک عرصہ دراز سے میں سیدھا لیٹ کے نہیں سویا، میں کتابوں کے ساتھ ہی ٹیک لگا کے سو جایا کرتا تھا. اور مطلب یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ میں اور آپ تھوڑی سی موٹیویشن حاصل کریں کہ ہمارے اسلاف کے عزائم بہت بلند تھے علم کو لے کے. بہرحال یہ ساری روایات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے، اگر علم حاصل کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر اس راستے میں اس نیت کے ساتھ کہ دین کی تجدید ہو سکے، موت انسان کو آ لے، تو انبیاء میں اور اس میں ایک درجے کا فرق ہوگا. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر کیوں نہیں یہ چیز، اس کا حصول عبادت ہے، بالکل عبادت ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس پہلے سوال کا جواب ہے جو کہ ہم نے کیا تھا کہ دینی علم کا حصول عبادت کیسے ہے. اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں یہ مخصوص دلائل کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے جو ہے وہ علم کا حصول عبادت ہے. اگر آپ میں سے مزید کوئی اس موضوع پہ شوق رکھتا ہے تو ابن قیم کی کتاب ہے مفتاح دار السعادہ، اس کا انگلش ترجمہ بھی ہو گیا ہے، اردو ترجمہ بھی غالباً ہو گیا ہوا ہے. اس میں اس کے پہلے باب میں انہوں نے علم کی فضیلت جو ہے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے. امام نووی کی بایوگرافی پر بک ریکمینڈ کر دیں. ان کی بایوگرافی جو ہے نا، آپ اگر کسی بھی امام جو اربعین نووی ہے، جو ان کی مشہور حدیث کی 40 حدیث کی کتاب ہے، آپ ان کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں. پرانی کتب میں یہ طریقہ تھا کہ جب وہ ان کی کتابیں چھاپی جاتی تھی تو ان کی بایوگرافی اس پہ لکھی جاتی تھی. ویسے تو ان کی پوری کتب بھی ہیں جو کہ ان کی زندگی پہ لکھی گئی ہیں، لیکن آپ اربعین نووی کوئی بھی اٹھائیں، اس کے شروع میں کتاب شروع ہونے سے پہلے وہ جو ہے دیا ہوگا. مفتاح دار السعادہ کا عربی لنک شیئر کریں. اس وقت میرے پاس لنک پہ ایکسیس نہیں ہے، لیکن کتاب و سنت.com پہ آپ اگر جائیں اور آپ سرچ کریں تو I'm sure کہ آپ کو وہاں پہ عربی میں بھی مل جائے گی، آپ کو اردو میں بھی مل جائے گی، اور آپ کو انگلش میں بھی مل جائے گی انشاءاللہ. نہیں مل رہا مفتاح دار السعادہ کا عربی لنک عربی. اچھا چلیں، اس کو آپ مجھے ریمائنڈ کروائیے گا کلاس کے بعد آج گروپ میں، تو میں وہاں سے انشاءاللہ کہہ دوں گا ان سے، مغیرہ بھائی سے یا پھر شیخ انس سے، کہ وہ اس کا لنک شیئر کر دیں. بہت مجھے معلوم نہیں اردو ترجمہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اکثر و بیشتر اردو ان کتابوں کا اردو ترجمہ ہو گیا. انگریزی ترجمہ تو موجود ہے میرے پاس، ہارڈ کاپی موجود ہے. اردو ترجمے کا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے یہ مجھے واٹس ایپ گروپ پہ ریمائنڈ کروانا ہے انشاءاللہ آج اپنے کلاس سے فارغ ہونے کے بعد. اگر مجھے خود کوئی لنک نہ ملا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اردو نہیں ہے، انگلش اور عربی میں ہے. چلیں جزاکم اللہ خیرن. اگر ایسے ہے، میرے پاس اگر انگلش کا لنک ہوا، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ سب کے ساتھ شیئر کر دیں. جس نے فائدہ اٹھانا ہے وہ فائدہ اٹھا لے گا، ادروائز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. چلیں جی، تو یہ تو ہم نے آج اس پہلی چیز کو ایڈریس کر لیا جو کہ ہے کہ علم کا حصول عبادت کیسے ہے. اب اپنے اگلے سوال پہ آتے ہیں جو کہ بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے علم کی فرضیت. کیا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ اور اسی سے ملا جلا سوال جو ہے وہ اگلا ہے کہ علم حاصل کرنا کتنا فرض ہے، جو آپ میں سے کسی نے سوال کیا ہے. تو آئیے اب اس کو دیکھتے ہیں. دیکھیے، اگر میں اس سوال کا سادہ جواب دوں کہ کیا علم وحی حاصل کرنا فرض ہے، تو اس کا جواب ہے اس حدیث میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، فریضۃ علی کل مسلم. ٹھیک ہے جی. اچھا جی،
اچھا جی، سو اب اس حدیث سے بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر علم حاصل کرنا فرض ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، کتنا علم حاصل کرنا؟ تو اس کا جواب یہ سورہ یہاں پہ ریفرنس لکھنا میں بھول گیا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ سورہ یہ سورت کی آیت ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 122. ٹھیک ہے جی، سورہ توبہ کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 122، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، جس کا کیا مطلب ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. سو ایسا کیوں نہیں کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے، یعنی کہ کس پہ جایا کرے؟ یہ جہاد، اللہ کے راہ میں جہاد کی بات ہو رہی، چھوٹی جماعت جایا کرے. سوری، یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ تم میں سے سارے کے سارے ہی جہاد کے لیے نہ نکل جائے، بلکہ ایک فرقہ جو ہے، ایک گروہ جو ہے، وہ دین کی گہری سمجھ بوجھ کے لیے بھی، یہاں پہ ترجمہ دین کی سمجھ بوجھ کیا گیا ہے. یتفقہوا فی الدین کا مطلب ہے دین کی گہری سمجھ بوجھ حاصل کرے، تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں. شیخ محمد بن صالح عثیمین نے اس آیت کو دلیل بنایا ہے علم کی فرضیت پہ، کہ اللہ نے کہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ دین کی گہری سمجھ حاصل کریں. دیکھیے یہ آیت بہت تفصیل طلب ہے، لیکن ہم جو ہماری وجہ استدلال جو اس آیت کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں بات ہو رہی ہے کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگوں کو اپنے آپ کو دین کے علم کے لیے وقف کرنا چاہیے، یعنی کہ جو علماء کا راستہ پکڑے. لیتفقہوا فی الدین میں دین کی گہری سمجھ مراد ہے، ہر قسم کی سمجھ مراد ہے، ہر معاملے کی سمجھ مراد ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس سے اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا کتنا فرض ہے، میں بحیثیت مسلمان کتنا علم حاصل کروں؟ تو اس چیز کو، اس سوال کو ہم 2-3 نقطوں میں سمجھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو اگر میں انڈیویجولی دیکھوں یا ایک کمیونل لیول پہ دیکھوں، انڈیویجولی ہم بعد میں دیکھتے ہیں، ایک کمیونٹی لیول پہ دیکھیں تو کمیونٹی لیول پہ علماء بننا، یعنی کہ ایسا علم حاصل کرنا کہ آپ دین کی تقریباً ہر فیلڈ کو سمجھیں تاکہ آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکیں، یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ سے مراد ہے اگر ایک کمیونٹی میں کچھ لوگ اس چیز کی ذمہ داری لے لیں تو باقیوں سے اس کی ذمہ داری اٹھ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی بھی نہ لے تو سب کے سب گناہ گار ہیں. یہ تو کمیونل لیول کی بات ہوگی، جس کے بارے میں اللہ نے اشارہ بھی کیا ہے یہ اوپر والی آیت میں، جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ توبہ کی رکھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن انڈیویجول لیول پہ میں ایک فار ایگزامپل ایک عام مسلمان، کوئی بھی عام مسلمان ہے، ایک عام مسلمان کو کیا ہر قسم کے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے؟ کیا ہر مسلمان کو تجارت کے مسائل، کیا ہر مسلمان کو سیاست کے گہرے مسائل دینی اعتبار سے، کیا ہر مسلمان کو طلاق کے مسائل، کیا ہر مسلمان کو غسل کے مسائل، کیا ہر مسلمان کو سب چیزیں پتہ ہونی چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ میں سے نعمان بھائی کے علاوہ؟ نعمان بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ پارٹیسپیشن بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ باقی بھی اگر پارٹیسپیٹ کریں. کیا خیال ہے اس کا جواب کوئی اگر دینا پسند کرے بغیر سلائیڈز پہ جو لکھا ہوا ہے اس کو دیکھے بغیر؟ علم حاصل کرنا کتنا فرض ہے؟ کون سا علم کون کون حاصل کرے؟ جی، ایسا ممکن بھی نہیں ہے کہ ہر بندے کے پاس یا ہر شخص کے پاس ہر قسم کا علم ہو. بہترین فرمایا آپ نے، بالکل صحیح فرمایا. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ حدیث میں تو آ گیا حل ہے کہ جی بتائیے. کسی جنیرک طور پہ ہر قسم کے علم کا کچھ مطلب جنیرک مسائل کا پتہ ہونا چاہیے. جنیرک کی تفصیل ہے نا، لوگ ہیں، جنیرک سے آپ سے کیا مراد ہے؟ جنیرک سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب وہ چیزیں جو روزمرہ پیش آئیں گی یا جن سے واسطہ پڑے گا، ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے. اور باقی جو اسپیشلائزڈ لوگ ہیں وہ لائک جس طرح اسپیشلائزیشن دنیاوی معاملات میں ہوتی ہے، اسی طرح علم میں وہ لوگ استاد جی علماء بھی کسی لائک ایک وراثت کی اسپیشلائزیشن ہے کسی کے پاس، یا کسی کے پاس کچھ نکاح کے معاملات کی اسپیشلائزیشن ہے، اس طرح کر کے وہ جن مسائل
کوئی اور بھی بتا رہا تھا. جی بتائیے. جی استاد جی، میرا یہ کہنا ہے کہ جیسے خواتین ہیں ان کو کم از کم ان مسائل کا علم ہو. ہر گھر میں یا ہر خاندان میں ایک خاتون تو ایسی ہوں جن کو خواتین کے مسائل کا دین کے لحاظ سے علم ہو، بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہو. اسی طریقے سے جب ہم چاہتے ہیں ہماری فیملی میں کوئی ایک ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، تو کیوں نہ ایک بیٹے کو یا خاندان میں ایک دو فرد ایسے ہوں جو دین کی طرف بالکل اسپیشلائزیشن کی طرف جائیں، علماء دین میں سے ہوں ہر خاندان میں. تو میرے خیال میں اس چیز کو ضرور نظر میں رکھنا چاہیے. جی بارک اللہ فیکم. جی کوئی اور کچھ کہنا چاہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ میرا اس میں یہ ایڈیشن میں میری آپ سے بہت عاجزانہ گزارش ہے، آپ مجھے استاد یا بھائی کہیے پلیز، مجھے آپ شیخ مت کہیے. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. سوری استاد، میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ ہم سارے جتنے بھی مسلمان بحیثیت مسلمان جو ارکان اسلام ہیں، اب ارکان اسلام میں عقیدہ، اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اب یہ جس طرح سے ہم پر یہ فرض ہیں تو کم از کم ہر مسلمان پر یہ لازم ضرور ہے کہ وہ ان سے متعلق جو ہے جتنے بھی احکام و مسائل ہیں ان کا علم کم از کم حاصل کرے، کیونکہ نماز اس نے پڑھنی ہے. اب نماز سے متعلق جتنے بھی احکام و مسائل ہیں وہ آ جاتے ہیں، روزہ سے متعلق. ٹھیک ہے شاباش. ٹھیک ہے، یعنی کہ الحمدللہ مور اور لیس آپ بات صحیح کر رہے ہیں سارے. دیکھیے آپ اس کو سمجھنے کے لیے اس طرح سمجھ سکتے ہیں، اس کا آنسر 3 لیولز پہ ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. مثلا سر فہرست کون سا مسئلہ ہے؟ کوئی بتائے گا سر فہرست کون سا مسئلہ ہے جو کہ ایک ایک مسلمان کو پتہ ہونا ضروری ہے؟ اور وہ اللہ نے بھی کہا ہے نماز کے مسائل، ایمان ہے. اللہ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. توحید کا علم سر فہرست ہے. دیکھیے توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے ہم پہ فرض کی ہیں اور ان میں دیکھیے ارکان اسلام، سب سے پہلے آپ ارکان اسلام کو لے لیں. توحید سر فہرست ہے، اور وہ ایک لمبی بحث ہے کہ توحید سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں. میرا مقصد اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں ہے، لیکن سر فہرست توحید ہو گیا. پھر نماز ہر مسلمان پر فرض ہے. نماز کے مجموعی مسائل آپ کو پتہ ہونے چاہیے. پھر اسی طرح جس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے، جو صاحب استطاعت ہے، اس کو زکوٰۃ کے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے. پھر اسی طرح جس نے حج پہ جانا ہے اس کو حج کے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے. پھر اسی طرح جس نے زکوٰۃ، اپنا رمضان کے روزے جس پہ فرض ہیں، اس کو ان مسائل کا پتہ ہونا چاہیے. یعنی کہ کچھ تو اس طرح کے ہیں. جی بالکل، یعنی کہ روزمرہ کی زندگی میں آپ ان کو 2 زاویوں سے دیکھیے، عبادات اور معاملات. ٹھیک ہے، یعنی کہ مختلف زاویے ہیں اس کو آپ جس سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا لیول ایسا ہے، مثلا ایک تاجر ہے. تاجر کے لیے جو ٹرانزیکشنز کے معاملات ہیں، جو اس علم کے معاملات ہیں جو کہ دین رہنمائی فرماتا ہے، وہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. شادی کے بعد، نکاح ہونے کے بعد زوجین کے لیے زوجین کے معاملات والا علم حاصل کرنا ضروری ہے. طلاق وغیرہ کے طلاق دینے کا کوئی ارادہ کرے تو جب تک اس کو علم نہ ہو، یعنی کہ ایک تو لیول وہ ہے جو کہ سب پہ فرض ہے. دوسرا لیول وہ ہے جو کہ آپ کی سچویشن کے ساتھ آتا ہے. اگر آپ تاجر ہیں تو آپ نے اس حساب سے علم حاصل کرنا ہے. اگر آپ سیاست دان ہیں تو آپ کو دینی سیاست کے بارے میں معاملات کا علم ہونا چاہیے، اینڈ سو فورتھ. اور پھر تیسرا لیول اس گہری فقہ کا ہے جس کا اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی جو میں نے آپ کو آیت بتائی اس یعنی کہ مثلا ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مثلا گہرے کچھ ایسے علوم ہیں جس پہ ہر ایک کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. مثلا جہاد کے مسائل، طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل، یہ اسپیشلائزیشنز ہیں جیسے کہ آپ میں سے کسی نے فرمایا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عام مسلمان اس کے بارے میں علم نہیں حاصل کر سکتا. نہیں، یہ تو ایک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے لوگوں کو کمپٹیشن کرنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ اسپیشلائزیشن والا کام یہ علماء کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس چیز کا جواب ہے کہ علم حاصل کرنا کتنا فرض ہے. آئیے جی اگلی بات ہم کرتے ہیں، اور اگلی بات کیا ہے کہ عمل، اور یہاں پہ جس عمل سے ہم بات کریں وہ عبادت ہے. عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. اب یہ میں نے بات کر دی، یہ بات اس کو ثابت کرنا ہے ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ عمل سے پہلے علم کیوں ضروری ہے. ہم چاہیں تو ہم جیسے مرضی عمل کر لیں، بغیر علم کے عمل کر لیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، دیکھیے آپ کے سامنے میں نے آیت رکھی ہے، اور یہ آیت جو ہے یہ سورہ
محمد کی ہے, آیت نمبر 19 ہے. میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں, میں نے ریفرنس نہیں لکھا. سورہ 47 ہے میرے خیال سے, آیت نمبر 19. اللہ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ, یعنی کہ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں پہ ترجمہ کیا ہے آپ یقین کر لیں. اس کا مقصد یہ, مطلب یہ بھی ہے کہ آپ علم حاصل کر لیں, آپ جان لیں, اور تاکہ آپ کو یقین آ جائے. یہ سارا اس مفہوم میں داخل ہے, انہ لا الہ الا ہو. تو اس آیت سے جو ہے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ عمل سے پہلے علم ضروری ہے. دیکھیے کلمہ جو ہے وہ دل کا ایک عمل ہے, توحید دل کا عمل ہے نا, تو یہ دل کے عمل سے بھی پہلے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اللہ کی توحید پہ ایمان لے کے آنا ہے, تو اللہ کی توحید کیا ہے, اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے, یہ سارے معاملات جب ان کا علم نہیں ہے, توحید کا علم نہیں ہے, اللہ کی محبت کیسے ہو, اللہ سے ڈر کیسے ہو, اللہ پہ توکل کیسے ہو, یہ سارے معاملات جو کہ توحید کے مسائل میں آتے ہیں, ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. پھر اسی طرح امام دوسرا نقطہ جو اسی پوائنٹ کی شرح میں آپ کو بتاؤں گا, وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی اس آیت سے استدلال فرمایا, اور اپنی صحیح بخاری کا ایک پورا چیپٹر, ایک پورا باب انہوں نے باندھا ہے, العلم قبل القول والعمل, کہ علم سے پہلے قول اور عمل سے پہلے کیا ہے, علم ہے, یعنی قول اور عمل سے قبل علم کا حصول ضروری ہے. اس کی وضاحت فرماتے ہوئے ایک عالم دین ہے علامہ ابن المنیر, وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کی اس قول کی وضاحت یہ ہے کہ ان امام بخاری کی مراد اس سے یہ ہے کہ کسی بھی قول اور عمل کے صحیح ہونے کی شرط اس کا علم ہے, چونکہ بغیر علم کے عمل یا کوئی بات کوئی معنی نہیں رکھتی, اور علم ان دونوں سے متقدم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ذہن میں رکھیے کہ عمل کرنے سے پہلے اس کا علم ضروری ہے. مجھے کون بتائے گا کہ یہود اور نصارہ, آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں, یہود کی صفت تھی کہ ان کو علم تو تھا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا اور اللہ کا ان پہ غضب نازل ہوا. نصارہ کی کیا صفت تھی, کون مجھے بتائے گا؟ جی سورۃ الفاتحہ. یہود نے جب نصارہ نے جب یہود کو دیکھا کہ ان کے پاس علم ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتے, تو انہوں نے اس وجہ سے علم ہی نہیں حاصل کیا. تو دیکھیے یہ صفت جو ہے کہ علم کے بغیر عمل کرنا, یہ نصارہ کی صفت ہے. اور آپ دن میں کم از کم 17 دفعہ اس چیز سے اللہ, یعنی کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جو کہ اس طرح کریں. ٹھیک ہے, اچھا اسی سے متعلق اگلی بات یہ ہے, اور آپ یہ اسی کا پوائنٹ سمجھیے کہ جس طرح عمل سے پہلے علم ضروری ہے, اس طرح قول سے پہلے بھی علم ضروری ہے. یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ جو مرضی بول لیں دین کے بارے میں, نہیں, اس کا علم ہونا ضروری ہے. اس کے پیچھے کیا دلیل ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں, یہ آیت جو ہے یہ سورہ اسراء کی ہے, بنی اسرائیل کی سورہ نمبر 17 آیت نمبر 36 ہے. یہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس بات سے تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ, کیونکہ کان, آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے. امام ابن جریر الطبری اس آیت کی تفسیر پہ لکھتے ہیں وَلَا تَقُلْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, بعض المعنی, یعنی کہ بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ تم کوئی ایسی بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بات قول سے پہلے عمل کا مفہوم جو ہے, یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی سمجھائی ہے, اور یہ بہت اہم آیت ہے. یہ سورہ اعراف کی آیت ہے, آیت نمبر 33, سورہ اعراف آیت نمبر 33 ہے. یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, انما بے شک حرم ربی الفواحش, اللہ نے حرام کیا ہے. اور پھر اللہ آگے وہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا حرام کیا ہے. مثلا فحاشی, چاہے وہ ظہر منہا وما بطن, چاہے وہ اعلانیہ ہو یا پوشیدہ ہو, والاثم, اور گناہ کو, اور یہ ساری چیزیں. اور اینڈ پہ جو مقصد ہے اس آیت کو لانے کا وہ یہ ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, کہ اللہ کے بارے میں تم وہ کہو جس کا تمہیں کیا نہیں ہے, علم نہیں ہے. تو آپ دیکھیے اس آیت سے کیا ثابت ہوئی بات کہ اللہ رب العزت کے بارے میں
اور اللہ کے بارے میں اور اللہ کے دین کے بارے میں یہ ایک ہی بات ہے، کیونکہ دین اللہ کی طرف سے ہی ہے نا. اللہ کے بارے میں یا اللہ رب العزت کے دین کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دینا جس کا آپ کو علم نہیں ہے تو اللہ نے اس کو حرام کیا ہے. یہاں پہ میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ نے میرا سوال غور سے سننا ہے اور پھر آپ نے اس کا جواب دینا ہے. قرآن مجید کے بارے میں اگر میں کسی آیت کو آپ کو سمجھا رہا ہوں اور اس کو سمجھنے سے پہلے میں نے اس کا صحیح علم حاصل نہیں کیا اور میں اپنی طرف سے ہی آپ کو اس کی تفسیر بتا دیتا ہوں اور چانس کی بات ہے کہ وہ تفسیر صحیح ہو جاتی ہے، تو کیا خیال ہے میں نے صحیح کام کیا یا غلط کام کیا ہے؟ حالانکہ میں نے آپ کو صحیح تفسیر بتائی ہے لیکن میرے پیچھے اس کا میں نے علم نہیں حاصل کیا ہوا، تو کیا خیال ہے کہ کیا میں نے صحیح عمل کیا ہے؟ نہیں جی، یہ صحیح عمل نہیں ہے. یہ صحیح عمل کیوں نہیں ہے؟ کون مجھے بتائے گا؟ تفسیر تو میں نے آپ کو بتا دیا، میں نے ٹھیک کر لی، وہ چانس کی بات ہے، ٹھیک ہو گئی، لیکن میں نے اللہ رب العزت کے بارے کیونکہ وہ چانس وہ بائی چانس ٹھیک ہو گئی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی تھی. جی غلط بھی ہو سکتی جو آپ نے بتایا ہے وہ بائی چانس آپ نے ٹھیک بتایا ہے کیونکہ آپ کے پاس اس کا علم نہیں تھا. جب آپ کے پاس اس کا علم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو غلط بھی اس کی تفسیر بتا سکتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور کچھ اور روایات بھی ہیں حدیث جن کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں لے لے. غالباً کچھ اس طرح کا مفہوم بھی ہے، although ان روایات کی سند پہ کچھ علماء نے شاید اعتراض کیا ہے، لیکن وہ اپنے معنی اور مفہوم تک بالکل صحیح پہنچتی ہیں. ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب. چلے جی آگے چلتے ہیں. اسی طرح یہ جو ایک حدیث ہے، اسی نقطے کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے علماء لے کے آئے ہیں. یہ حدیث جو ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس کتاب کی ہے. یہ حدیث نمبر، اصل میں مجھ سے آج غلطی ہوگی، سلائڈس پہ ریفرنسز میں نہیں دے پایا، ریفرنسز دیکھ کے ذرا آسانی ہو جاتی ہیں. یہ روایت ہے جی سنن ابی داؤد کی، سنن ابی داؤد، اور یہ حدیث نمبر 336 ہے. ٹھیک ہے جی. میں آپ کو اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں، بعد میں آپ کے ساتھ سلائڈ شیئر ہو جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. سیدنا جابر کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نکلے ہوئے تھے تو ایک شخص کو پتھر لگ گیا، زخم ہو گیا، اور پھر اس کو رات کو غسل کی حاجت بھی ہو گئی. تو اس نے ساتھیوں سے پوچھ لیا کہ میرے پاس کوئی جواز ہے کہ میں تیمم کر لوں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے پاس تو کوئی رخصت نہیں ہے جبکہ تم پانی کی قدرت حاصل کرتے ہو، رکھتے ہو. تو چنانچہ اس نے غسل کر لیا اور وہ فوت ہو گیا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا، اللہ انہیں ہلاک کر دے. انہوں نے پوچھ کیوں نہ لیا جبکہ انہیں علم نہ تھا؟ بے شک عاجز یعنی جاہل کی شفا سوال کر لینے میں ہے. اس شخص کے لیے یہی کافی تھا کہ تیمم کر لیتا اور اپنے زخم پر پٹی باندھے رہتا. دیکھیے علم کے نہ ہونے کی وجہ سے، بغیر علم کے بولنے کی وجہ سے ایک صحابی کی جان چلی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ قول سے پہلے، عمل سے پہلے جو ہے وہ علم کا ہونا کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے، چلیے جی اب چلتے ہیں اپنی آخری بحث کی طرف، جو کہ کافی میرا اس پہ پوائنٹ آف انٹرسٹ ہے، کیونکہ یہ بچے اکثر سوال کرتے ہیں، اور کیونکہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کچھ حلقات میں بہت ایکسٹریم پائی جاتی ہے اور دنیاوی علم کو بالکل ہی رد کر دیا جاتا ہے. تو اس کا جو ہے وہ میری اللہ سے دعا ہے کہ میں آپ کو صحیح سمجھا پاؤں، اور اللہ تعالیٰ اگر میری غلطی ہو تو پہلے ہی تصحیح فرما دے. دیکھیے اگر میں آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھوں کہ دنیاوی علم کی کیا ہے، یہ علم کی فضیلت، ہم پہلی 2 سوال میں نے آپ سے پوچھنے ہیں. دیکھیے پہلا سوال، اور یہ ہمارا وہ آخری 5واں نقطہ ہے جس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں. 2 سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. میرے سوالوں کو غور سے سنیے اور پھر آپ مجھے بتائیے کہ جتنی علم کی ہم نے بات کی ہے یہ کون سا علم ہے؟ کتابوں سے، یہ قرآن مجید کتاب و سنت کا علم ہے یا یہ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کا علم ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کس علم کی بات ہو رہی ہے؟ جی کتاب و سنت، کتاب و سنت کی بات ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو دوسرا علم، یہ دوسرے علم کی بات نہیں ہو رہی جو دنیاوی علوم ہے؟ کسی بھی قسم کے علم کی بات کسی بھی قسم کے علم کی بات ہو رہی ہے. ہو رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس میں ہر اس علم کی بات ہو رہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. اچھا دیکھیے اس میں علماء کا
کچھ اختلاف رہا ہے، لیکن راجح قول یہ ہے محققین کے نزدیک اس سے مراد علم وحی ہے، علم وحی ہے، ٹھیک ہے. اور ایک اور راجح قول یہ ہے جو کہ میں آپ کو آئند پہ سمجھاؤں گا ابھی، وہ یہ ہے کہ ہر وہ علم جو کہ آپ کو اللہ کا قربت دے، اس سے وہ مراد ہے. لیکن بہرحال مجموعی طور پہ آپ یاد رکھیے کہ اس سے مراد علم وحی ہے. یہ میری اسکرین پہ یلو لائنز آپ سب کو نظر آ رہی ہیں، صرف مجھے ہی نظر آ رہی ہیں؟ جی نظر آ رہی ہے. اچھا، یہ پتہ نہیں کیوں میرے ون نوٹ میں، حالانکہ وہ اس پہ ہوتا نہیں ہوتا ایسے، واللہ عالم. میں فل اسکرین کرتا ہوں تو غائب ہو جاتی ہے. بہرحال ان کو اگنور کیجیے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں ہے. بہرحال اب اس نقطے کو سمجھنے سے پہلے دیکھیے یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسان، یہ ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہاں پہ اس سوال کے جواب کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے کہ اس پوری بحث سے مراد ہر قسم کا علم ہے یا محض دینی علم ہے. اس کی فرضیت کے بارے میں ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ تمام احادیث بنیادی طور پہ دینی علم سے متعلق ہیں، چونکہ انسان کو بھیجنے کا مقصد بھی اس کائنات میں یہی ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کر سکے. اور اللہ کی، جس طرح کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور عبادت ہم کیسے کریں گے وہ ہمیں وحی سے پتہ لگے گا. پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے، آپ نے بھلائی اور خیر کو دینی علم کے ساتھ خاص کیا ہے. بہت مشہور حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، جس کے ساتھ اللہ خیر اور بھلائی کا ارادہ کر دے اللہ اس کو گہری سمجھ عطا کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے، ہمارے لیے خوشخبری ہے انشاءاللہ کہ اللہ نے ہمارے لیے خیر کا فیصلہ کیا ہے اور انشاءاللہ ہم دینی علم حاصل کر رہے ہیں. اور مزید یہ ایک روایت ہے، اس کے بارے میں یہ روایت جو ہے یہ میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. اس سے مزید ثابت ہوتا ہے کہ جتنی بھی آپ کو فضائل کے بارے میں آج پتہ لگا ہے اس سے مراد علم وحی ہے. جناب کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، بائی دا وے یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے، یہ صحیح روایت ہے. انہوں نے کہا کہ اے ابو درداء، میں ایک حدیث کی خاطر مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں. مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں. مجھے یہاں سے اس کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے. یعنی کہ یہ صحابی رسول صرف کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سمجھنے کے لیے. یہاں پہ میں رک کے ایک نقطہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ آج صبح ایک بھائی نے یاد دہانی کروائی. دیکھیے ہم میں سے ہر کوئی کہنے والے سے لے کے سننے والے، یقیناً آپ لوگ نیک ہیں اور نیکی کی دلیل یہ ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے علم حاصل کر رہے ہیں. لیکن بہرحال کل بنی آدم خطا، تمام کے تمام بنی آدم جو ہیں بہت زیادہ گناہ گار ہیں. تو گناہ جو ہے وہ مختلف مقاصد کے لیے انسان چھوڑتا ہے، ان سے توبہ کرتا ہے. ان میں سے ایک وجہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ڈر ہے، اور یہ بہت عظیم مقصد ہے. ایک ڈر علماء، ایک مقصد گناہ چھوڑنے کا ایک اور بھی بتایا علماء نے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ذہن میں لے کے آئے اور پھر وہ اپنے آپ کو اس شرمندگی کا احساس دلوائے کہ اتنی نعمتوں کے باوجود بھی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں. اور یہ خطرناک بات ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب نعمتوں کی فراوانی ہو اور انسان نافرمانی پہ بھی اترا ہو تو سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، پھر اللہ کی پکڑ اس جگہ سے آتی ہے کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آتی. والعیاذ باللہ من ذالک. بہرحال تو اب میں آپ کو یہ نقطہ کیوں بتا رہا ہوں، دیکھیے کہ وہ صحابی ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے اتنا سفر کر کے آئے ہیں. اللہ نے ہمارے لیے دینی علم کو کتنا آسان کیا ہے. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ اللہ کا شکر کیا کریں. بہرحال تو حدیث کے الفاظ ہیں. تو انہوں نے کہا، بے شک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا ہے کہ وہ فرماتے تھے، جو شخص کسی راستے میں حصول علم کی خاطر چلا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پر چلائے گا، اور بلا شبہ فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور صاحب علم کے لیے آسمانوں میں بسنے والے، زمین میں رہنے والے اور پانی کے اندر مچھلیاں بھی مغفرت طلب کرتی ہیں. اور بلا شبہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسے ہیں جیسے کہ 14ویں کے چاند کی سب ستاروں پہ ہوتی ہے. بلا شبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے کوئی درہم اور دینار ورثے میں نہیں چھوڑے، انہوں نے علم کی وراثت چھوڑی ہے. جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے بڑا نصیبہ وافر حصہ پا لیا. تو یہ روایت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ
جو ہے وہ اس سے مراد وحی کا علم ہے. شیخ محمد بن صالح عثیمین، 2 مشائخ کے اوپینینز میں آپ کے سامنے رکھ کے آج کی بات کو ختم کروں گا. شیخ محمد بن صالح عثیمین اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہ دنیاوی علم کی کیا حیثیت ہے، فرماتے ہیں، مذکورہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ رائے ہے کہ اس کے فائدے اور اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، چونکہ بہرحال اس میں انسان کے لیے خیر اور بھلائی ہے. اس لیے وہ بعض اہل علم کے حوالے سے یہ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک دنیاوی علم فرض کفایہ ہے. اچھا، اب میں آپ کے سامنے آخری کچھ 5-7 منٹ رہ گئے ہیں. شیخ بلال فلپس جو میرے استاذ ہیں عقیدے کے، انہوں نے بہت کام کیا ہے اسلامک ایجوکیشن پہ، اسلامک سکولنگ پہ. تو میں ایک زاویہ ان کا بھی ہے اس چیز کو لے کے، جو کہ کبار علماء کے زاویے کے ساتھ ملتا ہی ہے، لیکن وہ میں آپ کے سامنے ان پہ رکھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے، اگر آپ کنٹمپریری ایجوکیشنل فلسفی کو دیکھیں تو ایجوکیشن کی تعریف ویسٹ کچھ اس طرح کرتا ہے. یہ میں آپ کو پیورلی ایکیڈیمک ایجوکیشن کی تعریف بتانا چاہ رہا ہوں. The process by which a civilization conveys its cultural values to the next generation. یعنی کہ کوئی بھی civilization ہے وہ اپنی ویلیوز جو ہے وہ اگلی نسل کو کس طرح منتقل کرتی ہے، ان کے نزدیک تعلیم اس چیز کا نام ہے. اب اگر آپ میں سے اکثر لوگوں کو یہ تو پتا ہوگا کہ اسلامک سکولنگ کس چیز کا نام ہے، اور اسلامک سکولنگ ایک نارمل سکول ایک اسلامک سکول سے کس طرح مختلف ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے عام طور پہ، اگر میں آپ سے سوال پوچھوں، آپ میں سے اگر مجھے کوئی بتانا پسند کرے کہ اسلامک سکول آپ نے مختلف دیکھے ہوں گے، سنا ہوگا، آپ کے نزدیک کیا ایک اسلامک سکول میں ایسی فرق چیز ہوتی ہے جو کہ ایک عام سکول میں نہیں ہوتی؟ جی، تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دیتے ہیں. تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم. سر میں نے اسلامک اسکول سے میٹرک کیا ہے، اور ہمارے اسکول کی خصوصیت یہ تھی کہ ہمارا ڈیلی وہاں پہ پارا سنا جاتا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شاباش، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک استاد ہے. جی، تعلیم و تربیت، دینی مدارس میں تعلیم و تربیت دونوں ساتھ ہوتی ہے، صرف تعلیم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت بہترین بات فرمائی آپ نے. دیکھیے، اس وقت کچھ وقت اجازت نہیں دیتا، میں نے کچھ سلائیڈز رکھی تھی. مثلاً اسکولز جو ہیں ان 5 چیزوں کو جو ہے وہ انٹیگریٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی دینی تعلیم کو، جو اسلامک اسکولز ہیں، انفارمل کریکولم کے تھرو. انفارمل کریکولم سے کیا مراد ہے؟ مثلاً ظہر کی نماز کی پابندی کروائی جاتی ہے، اسی طرح صبح کی دعائیں ہیں، سارا کچھ ہے. اور اسی طرح اپینڈڈ کریکولم کا مطلب جو اسٹیٹ مینڈیٹڈ سبجیکٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ اسلامیات پڑھا دی، اسلامک اسٹڈیز پڑھا دی. پھر ڈسپلن بیسڈ کا مطلب آپ باقاعدہ علوم بھی پڑھائیں، مثلا عقیدہ ہو گیا، فقہ ہو گیا، سیرہ ہو گیا. پھر اسی طرح ایک اور طریقہ ہوتا ہے کیریکٹر بیسڈ، یعنی کہ کیریکٹر ویلیوز کو پروموٹ کرنا. کیریکٹر آف دا منتھ ہو گیا، کیریکٹر ویلیوز ہو گیا. لیکن جو ڈاکٹر بلال فلپس کا زاویہ ہے، جس زاویے سے انہوں نے اسلامک آن لائن یونیورسٹی کا بھی انعقاد کیا، میری آپ سے درخواست ہے آپ اگر مائک کو پلیز میوٹ کر لیں. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. مائک کو میوٹ کر لیجیے پلیز. دیکھیے، آپ اپنی طرف سے سب کے مائک میوٹ کر سکتے ہیں. سر یہ نعمان صاحب کا مائک ہے. نعمان صاحب، اگر آپ، اصل میں مجھے زوم کی سیٹنگ کا آئیڈیا ہے، لیکن یہاں پہ مجھے پتہ نہیں وہ شو نہیں کر رہا سیٹنگ میں سب کے مائک. بہرحال چلیں ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں. دیکھیے، ڈاکٹر بلال فلپس یہ کہتے ہیں حفظہ اللہ تعالی کہ یہ تقسیم کرنا ہی غلط ہے، سیکولر سٹڈیز اور دینی سٹڈیز. اور ایک زاویہ ہے دیکھنے کا، وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ اصل میں ایک المیہ پیدا کر دیتا ہے کہ کیا ہم اسلامک سبجیکٹس پڑھیں یا ہم ریگولر سبجیکٹس پڑھیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے علم کی تعریف کی اور وہ ماشاءاللہ بڑی ایک اچھی تعریف لے کے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہر قسم کا علم، اس کا مرجع اللہ رب العزت کی ذات ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ all true knowledge comes from اللہ، چاہے وہ وحی کی شکل میں ہو، چاہے وہ ایکوائرڈ ہو. ایکوائرڈ کا کیا مطلب؟ دیکھیے، سائنس کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ سائنس ایک نتیجہ ہے سائنٹیفک میتھڈ کا. آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، آپ آبزرو کرتے ہیں، آپ غور و فکر کرتے ہیں. کیا قرآن مجید اللہ کی مخلوق پہ غور و فکر کرنے کی دعوت نہیں دیتا؟ آل عمران کی آخری 10 آیات کے بارے میں کتنی فضیلت آتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اس شخص کے خلاف جو کہ ان آیتوں پہ غور و فکر نہ کرے، آل عمران کی آخری 10 آیتوں پہ. اور ان آیات میں سے
ایک آیت کا ترجمہ یہ ہے وَيَتَفَكَّرُونَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ صفات بیان کر رہے ہیں اہل ایمان کی کہ وہ وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، اور وہ اللہ کی تخلیق پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ لگا کہ اصل میں دینی اور دنیاوی علوم کی تقسیم ہم نے کی، سمجھنے کے لیے تقسیم ٹھیک ہے، لیکن در حقیقت ہر علم اللہ رب العزت ہی کی ذات کی طرف لوٹتا ہے اگر آپ اس کو اس زاویے سے دیکھیں۔ یہی وجہ ہے میں بچوں کو سمجھایا کرتا ہوں کہ آپ اپنی دنیاوی تعلیم کو بھی اللہ رب العزت کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ کیسے بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے مثلاً آپ کو اگر یاد ہو، ہم نے پچھلی کلاس میں کیا بات کی تھی اس حدیث کے بارے میں، انما الاعمال بالنیات، اور عبادت کی تعریف ہم نے کی تھی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہر وہ چیز، یعنی کہ دیکھیے دنیاوی تعلیم حاصل کرنا عبادت ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ سائنس کے طالب علم ہیں، آپ یہ نیت کر کے اس علم کو حاصل کریں کہ اس علم کو حاصل کر کے میں اللہ رب العزت کی ذات کے اور قریب ہو جاؤں گا، مجھے زیادہ گہری سمجھ آئے گی انسانی ذات کے بارے میں، اور کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ اپنے اندر غور و فکر نہیں کرتے، تو گویا میں تو اللہ کی اس آیت پہ ہی عمل کر رہا ہوں، اسی لیے میرا دنیاوی علم حاصل کرنا بھی گویا کہ اللہ رب العزت کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور یہی چیز ہے جو کہ ابن قیم بار بار میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں مدارج السالکین میں لے کے آئے ہیں کہ اللہ کے مقرب ترین لوگ ہیں ہی وہ جو کہ اپنے مباحات کو بھی اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس آخری نقطے کا جو ایک نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سارے فضائل ہیں یہ علم وحی کے لیے ہیں۔ جو عصری علوم ہیں، دنیاوی علم کو بھی آپ کے پاس دو چوائس ہیں، آپ کوئی نیت نہ کریں وہ آپ کے لیے ایک مباح عمل ہے، لیکن آپ نیت کر لیں کہ اس سے میں نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، چاہے وہ کسی بھی پہلو سے ہو، تو انشاءاللہ آپ کے لیے اس علم کا حصول بھی عبادت بن جائے گا، ایک ایکٹ آف ورشپ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو قیامت کے دن اور آپ کی دنیا کے اندر بھی وہ حیات طیبہ کا ایک بہت بڑا سبب ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا سر فہرست اللہ مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، کچھ سوال ہیں۔ آج کل تو میوزک ڈرامہ ایجوکیشن کی ڈگریز نہیں مل رہی، علم غیر نافع بھی ہیں۔ جی میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ علم کی تقسیم بالکل ایسی ہے، آپ علم نفسیات کو مثلا آپ غیر نافع بھی بنا سکتے ہیں، لوگ جو ہے وہ بالکل دین سے بیزار ہو جاتے ہیں اس کو پڑھ کے، لیکن وہی والی بات ہے کہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگین یہ ایک بہت لمبی بحث ہے، بہرحال آج کا ہمارا جو ٹاپک کا زاویہ ہے وہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ اس کی میں تفصیل میں جاؤں، یہ بذات خود ایک بہت بڑی بحث ہے۔ جرمانہ آ گیا سورہ کلاس کی تمام سے یہ پہلے آپ بتائیں گے سر کو۔ اچھا جی چلیں، یہ آپس میں ذرا آپ سے میری گزارش ہے چیٹ بعد میں کر لیجیے گا، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے مجھے مفتاح دار السعادہ کا لنک کا یاد کروانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں پہ بیٹھنا قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اس محفل کی برکت سے جو ہے وہ معاف فرمائے، اور یہ اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہے۔ جی کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی سوال نہیں ہے؟ چلیں جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ پوچھنا تھا، جی فرمائیے۔ یہ عرض تھی، یہ پوچھنا تھا کہ جیسے یہ علوم ہیں جسے آپ نے فرض کفایہ جیسے بتایا ہے، تو دنیاوی جو علوم ہیں عصری علوم وہ بھی فرض کفایہ ہیں؟ جی کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ وہ بھی فرض کفایہ ہیں۔ مثلاً اگر ایک کمیونٹی میں سے کچھ لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، کچھ لوگ انجینئر بن جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی نہیں بنتا اور کمیونٹی کو ضرورت ہے تو پھر سب گناہ گار ہیں، یہ کچھ علماء کا فرمانا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اس میں استاد محترم یہ بھی ہے کہ ہم اگر غیر مسلم کی محتاجی سے بچنے کے لیے جی بالکل ایسی، بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ جزاک اللہ، بارک اللہ فیکم۔ کچھ علوم سب پر فرض ہیں اور کچھ بعض افراد پر، اس کی دلیل قرآن حدیث سے ہے کیا؟ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر جو 122 میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی ہے، یہ علماء اسی آیت کو اس چیز کے لیے بطور استدلال یوز کرتے ہیں۔ مزید یہ میں پوچھ لوں گا گروپ میں انشاءاللہ اس سوال کو،
بلکہ یہ میں آپ کا یہیں سے کاپی پیسٹ کر کے جو ہے وہ واٹس ایپ کے گروپ میں پوچھ لیتا ہوں انشاءاللہ، اور میں شیخ انس سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مزید اس پہ روشنی ڈال دیں انشاءاللہ. آپ کی غالباً اگلی کلاس کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا، کچھ مزید آپ کے سوال ہوں گے تو آپ پوچھ لیجیے گا. بیفور آئی اینڈ آپ کے انشاءاللہ LMS پہ آج یا کل یہ جو میری آپ کی آج سے کلاس ہوئی ہے، آپ کے میں ڈیلی بیسس پہ تو نہیں، ویکلی ہماری کلاس ہوتی ہے، کوئز میں آپ کے اپلوڈ کیا کروں گا، وہ آپ نے کرنے ہیں، اس کی تفصیل بھی آپ کو بتا دی جائے گی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزائے خیر دے. آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے تھرسڈے کی ملاقات ہوگی بشرط صحت و زندگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.